امریکہ کبھی ڈائریکٹ تو کبھی عالمی اداروں کے ذریعے اس منصوبے کی شفافیت یا مہنگے قرضوں کو لے کر متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اب بھی اس نے صرف سی پیک منصوبے سے وابستہ 493 ارب کے بقایا جات دینے سے منع کیا ہے۔ اس طرح امریکہ نے پاکستان اور چین کی بڑھتی ہوئی قرابت داری کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں اس میں بھی تھوڑا کامیاب ہوا۔ لیکن پچھلے دنوں آصف علی زرداری نے چائنا کے صدر شی جن پنگ کو خط لکھا ہے۔ اس خط سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر پوری قوت سے پاک چائنا تعلقات اور سی پیک پر کام کی رفتار تیز کرنے کا خواہاں ہے، لیکن صرف صدر زرداری کی حد تک۔ باقی حکومت کہاں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو چائنا کی طرف سے کام مکمل ہو چکا ہے، صرف اس کو آپریشنل ہونا تھا، اور وہ اس کو آپریشنل صرف 2018 کے بعد سے حکومتی کمزوریوں نے کیا۔ سی پیک پر اثر رفتار سے کام جاری رہتا تو اب تک پاکستان کی قسمت تقریباً بدل چکی ہوتی، پھر آپ شاید IMF میں نہ جا رہے ہوتے۔ ان منصوبوں کی تکمیل میں ہونے والی تاخیر سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس تاخیر نے ایک وقت میں سیاسی شکل بھی اختیار کی۔ ایسا نہیں کہ صرف امریکہ ہی سی پیک منصوبوں کے خلاف ہے، وقتاً فوقتاً ہمارے اپنے سیاستدانوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اس منصوبوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن کر سامنے آیا۔ 2022 میں چین اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 26.5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری سرمایہ کاری کا ایک بڑا سبب ہے، لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا۔ اس وقت امریکی پالیسی سازوں نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی بھی سوویت یونین جیسی حریف طاقت کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایک حکمت عملی کے تحت چین کے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات اور سی پیک منصوبے کو چند سالوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کوششوں کی بنیادی وجہ امریکہ کی عالمی اور علاقائی سلامتی کے مسائل ہیں، کیونکہ چین نے 1979 کے بعد حیرت انگیز معاشی ترقی کی، جس میں اس کی معیشت میں 1978 اور 1998 کے درمیان 5 گنا اضافہ ہوا۔ امریکہ اس ترقی کو اپنی عالمی برتری کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز سے امریکہ نے چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور دفاعی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنانا شروع کی۔ امریکہ نے بھارت کو بھی اس حکمت عملی میں شراکت دار بنانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ پچھلی 4 امریکی انتظامیہ، جن میں دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ شامل ہیں، بھارت کے ساتھ مل کر اس امید پر اس کثیر الجہتی منصوبے پر کام کرتے رہے، اور بھارت چین کے بحر ہند اور جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے آگے ایک فصیل بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران امریکہ چین کے ہر اس پروجیکٹ کو نشانہ بناتا رہا جو اس کے مفاد کے برعکس یا اس کی اجارہ داری کے لیے خطرہ تھا۔ سی پیک انہی منصوبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو چین کے لیے گرم پانیوں پر انحصار کم کرتا ہے اور اس آدھی سے زیادہ دنیا میں زمینی راستے سے تجارت کے مواقع دیتا ہے۔ امریکہ کبھی ڈائریکٹ تو کبھی عالمی اداروں کے ذریعے اس منصوبے کی شفافیت یا مہنگے قرضوں کو لے کر متنازع بنانے کی کوشش کرتا رہا، جیسا کہ اب بھی اس نے صرف سی پیک منصوبے سے وابستہ 493 ارب کے بقایا جات دینے سے منع کیا ہے۔ اس طرح امریکہ نے پاکستان اور چین کی بڑھتی ہوئی قرابت داری کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں اس میں بھی تھوڑا کامیاب ہوا۔ لیکن پچھلے دنوں آصف علی زرداری نے چائنا کے صدر شی جن پنگ کو خط لکھا ہے۔ اس خط سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر پوری قوت سے پاک چائنا تعلقات اور سی پیک پر کام کی رفتار تیز کرنے کا خواہاں ہے، لیکن صرف صدر زرداری کی حد تک۔ باقی حکومت کہاں ہے؟ سی پیک کا آغاز دراصل چینی صدر شی جن پنگ کا آئیڈیا تھا، جو انہوں نے وقتاً فوقتاً ہر پاکستانی حکمران کو بتایا۔ صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس پر بنیادی گفت و شنید ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے مسلسل کئی مرتبہ چین کے دورے کیے، اور پھر 2013 میں میاں نواز شریف کے دور حکومت میں اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا۔ اپریل 2015 میں چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان
46 ارب ڈالر کے 51 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ نومبر 2017 میں لانگ ٹرم معاہدے کی مدت سمجھوتے پر دستخط کیے گئے، جس کا دورانیہ 2017 سے 2030 ہے۔ اس سمجھوتے کا پہلا مرحلہ 2020 تک مکمل ہونا تھا، نہیں ہوا۔ درمیانی مرحلے کے لیے 2025 تک کا وقت طے کیا گیا تھا، نہیں ہوا۔ اور تیسرا مرحلہ 2030 تک مکمل ہونا تھا۔ 1+4 کہے جانے والے اس منصوبے میں 1 سی پیک کو کہا جاتا ہے اور 4 منصوبے اس کے تحت، جن میں گوادر بندر کا توانائی اور مواصلاتی نظام اور صنعتی زونز کو بہتر بنانا شامل ہے۔ یہاں یہ بتا دوں کہ تقریباً 36 اکنامک زون بنانے تھے، جس میں پارٹ 1 کے اندر صرف 9 اکنامک زونز بنائے جانے تھے، جو کہ 9 چھوڑیں 3 پر بھی صرف ہلکا سرسری سا کام ہوا اور تقریباً ناکام ہوا، اور پاکستان کی وجہ سے ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو چائنا کی طرف سے کام مکمل ہو چکا ہے، صرف اس کو آپریشنل ہونا تھا، اور وہ اس کو آپریشنل صرف اور صرف 2018 کے بعد سے حکومتی کمزوریوں نے کیا۔ اس منصوبے کا سب سے عام حصہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں تشکیل پانے والی 9 اسپیشل اکنامک زونز میں، جہاں چینی کمپنیاں صنعتیں لگا کر پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہی ہیں اور عام لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کا اکنامک زون علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا 25% سے زائد کام مکمل ہو چکا۔ اگین فرام دا چائنیز سائڈ ہم نے کیا کیا؟ اب یہاں پر چین کی 150 سے زائد کمپنیاں اور سرمایہ کار تقریباً $1.5 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں راشکئی زون پر 30%، بلوچستان بوستان اسپیشل اکنامک زون پر 20%، اور سندھ میں دھابا جی اسپیشل اکنامک زون پر 5% کام مکمل ہوا۔ خاص طور پر دھابا جی اسپیشل اکنامک زون پر 5%، یعنی دھابا جی میں اس قدر سپیڈ اپ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ سندھ حکومت نے اس کا کتنا بڑا ستیاناش اور نقصان کیا۔ حالانکہ یہ پروجیکٹ کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب بہت فوکس تھے، لیکن آپ کو تلاش کرنا ہوگا سندھ حکومت کو مسئلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں طے شدہ اہداف کے مطابق یہ تمام اکنامک زون 2020 تک مکمل ہونے تھے، تاہم کورونا وبا اور دیگر وجوہات کی بنا پر اس کی تکمیل میں تاخیر ہوئی۔ تاہم لیکن یہ صرف 3 سال ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوا؟ 2013 سے کیا ہو رہا تھا اور فیزیبلٹی کب سے بن رہی تھی اور فیزیبلٹی پہ اربوں روپے کس نے لگائے؟ اس کے بعد میں نہیں چاہتا، یہ بتا دوں 2013 میں ایس ایم اقبال تھے جنہوں نے یہ ساری فیزیبلٹیز بنائی، اور اس کے ساتھ پائڈ شامل تھا، اور سینٹر آف ایکسیلنس کے نام سے ایک ادارہ تھا، لیکن پلاننگ ڈویژن نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا ہوا تھا، انڈائریکٹلی اس کو پائڈ کا ایک ایکسیلنس سینٹر بنایا ہوا تھا۔ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اتنے بڑے منصوبے کو اتنے کمزور ہاتھ سے کس نے شروع کروایا۔ بہرحال ان کی تکمیل میں تاخیر ہوئی، تاہم اب ان منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 17,045 میگا واٹ بجلی پیداوار، ملک بھر میں ریلوے اور سڑکوں کی بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری، گوادر اور دیگر بندرگاہوں میں بہتری اور تجارت، اہم شہروں میں 4 اربن ماس ٹرانزٹ اسکیموں کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ منصوبے 2030 تک مکمل ہو جانے تھے۔ ان میں سے اب تک $19 ارب کی سرمایہ کاری والے 27 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ $35 ارب سے زیادہ والے 63 منصوبے ابھی باقی ہیں، جس کو وہ جب مکمل مانگتے ہیں تو آپ کے پاس رپورٹ نہیں۔ ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی چینی کمپنی چائنا 3 گورجس ساؤتھ ایشیا انویسٹمنٹ لمیٹڈ کی رپورٹ کے مطابق مکمل ہونے والے منصوبوں میں 11 کا تعلق توانائی کے شعبے سے ہے اور 7 پروجیکٹ پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری لانے کے لیے تھے۔ گوادر میں بندرگاہ کے 3 منصوبے کے علاوہ 6 فلاحی منصوبے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ سی پیک پر اثر رفتار سے کام جاری رہتا تو اب تک پاکستان کی قسمت تقریباً بدل چکی ہوتی، پھر آپ شاید IMF میں نہ جا رہے ہوتے۔ ان منصوبوں کی تکمیل میں ہونے والی تاخیر سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس تاخیر نے ایک وقت میں سیاسی شکل بھی اختیار کی۔ ایسا نہیں کہ صرف امریکہ ہی سی پیک منصوبوں کے خلاف ہے، وقتاً فوقتاً ہمارے اپنے سیاستدانوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اس منصوبوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا۔
مثال کے طور پر اس منصوبے کی شروعات کے دنوں میں ہی 2014 میں تحریک انصاف کا اسلام آباد میں طویل ترین دھرنا جاری تھا اور اس دھرنے کی وجہ سے چائنیز صدر کا دورہ کچھ دیر کے لیے منسوخ ہوا۔ اس طرح نون لیگ کے دور حکومت میں سی پیک کے منصوبے میں کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے گئے، جن کی بھنک خود چین کو بھی پڑ گئی تھی، جس میں 2017 میں چین نے کچھ منصوبوں کی فنڈنگ اس لیے روک دی تھی کہ انہیں اس میں کرپشن کی شکایت تھی۔ ان منصوبوں میں 210 کلومیٹر کے ڈیرہ اسماعیل خان زوب شاہراہ، جس کا تخمینہ 81 ارب روپے تک لگایا جا سکتا ہے، جس میں 66 ارب روپے سڑک کی تعمیر جبکہ 15 ارب روپے زمین کے حصول پر خرچ کیے جانے تھے۔ اس کے علاوہ 19 ارب 76 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والے 110 کلومیٹر طویل خضدار کی سڑک بھی متاثر ہوئی، جبکہ 8 ارب سے 5 کروڑ روپے سے کراکرم ہائی وے کے ایچ کا رائے کوٹ سے ٹھاکوٹ تک رہ جانے والا 136 کلومیٹر کا حصہ بھی متاثر ہوا۔ اسی طرح 29 اگست 2017 کو چائنیز ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کے سلسلے میں چینی کمپنی یابٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے 1 ارب روپے رشوت حاصل کی۔ شروع میں چینی ریگولیٹرز کے مطابق یابٹ کی آمدنی میں بے قاعدگیاں پائی گئی تھیں، لیکن جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ مذکورہ پاکستانی کمپنی کا تعلق شہباز شریف سے ہے۔ جب اس معاملے پر مزید تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ تینوں میٹرو پروجیکٹ منصوبوں میں 3 ارب روپے کی کمیشن لی گئی ہے، جس میں چین کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہ امریکہ کے جھانسے میں آ گئی اور ٹرمپ سے قربت کے نام پر اس جماعت کے رہنماؤں نے بھی سی پیک پر بیان بازی شروع کر دی۔ اسی بیان بازی پر پہلے چائنا ناراض ہوا اور اس کا اثر سی پیک پر بھی آیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس دور میں ہر دن باجوہ صاحب کو بلایا جاتا تھا اور باجوہ صاحب اس کا رفع دفع کر کے معاملہ شروع کرواتے تھے، یعنی ٹوٹل گرانٹر فوج رہی، لیکن آپ کے سیاستدانوں نے اس میں سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کیا۔ جیسے نومبر 2018 میں برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رزاق داؤد نے کہا تھا کہ سابق حکومت نے سی پیک کے حوالے سے اپنا ہوم ورک صحیح سے نہیں کیا تھا اور مذاکرات صحیح طریقے سے نہیں کیے۔ چینی کمپنیوں کو پاکستان میں ٹیکس پر رعایتیں دی گئیں اور بہت دی گئیں، جس سے وہ فائدے میں ہیں۔ رزاق داؤد نے یہ بھی کہا کہ 1 سال کے لیے سب کچھ روک دینا چاہیے۔ ان کے اس جملے سے کئی سیاسی حلقوں میں تاثر گیا کہ حکومت اس منصوبے کی رفتار کو سست کرنا چاہتی ہے یا اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد نے بھی تحریک انصاف کو نیچا دکھانے کے لیے سی پیک کو تختہ مشق بنائے رکھا اور بار بار اس منصوبے کو لے کر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی گئی۔ ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے تحریک انصاف کی حکومت نے چین کو ناراض کر دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سی پیک کو لے کر طرح طرح کے الزام لگائے گئے۔ کورونا کے بعد سی پیک پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے جب پی ٹی آئی نے سی پیک اتھارٹی بنائی، جو کہ ایک طرح کا منصوبے کے لیے 1 ونڈو آپریشن تھا، اور تحریک انصاف نے عاصم سلیم باجوہ کو اس وقت اس اتھارٹی کا چیئرمین لگایا تھا، لیکن ایک منظم طریقے سے ان کو بدنام کیا گیا، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کو، تاکہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ سی پیک تباہ ہو جائے، انڈائریکٹلی سی پیک کو نقصان پہنچے، اور ان کی اہلیہ کے نام پر امریکہ میں متعدد پیزا آؤٹ لیٹ پاپا جانز کے نام سے انہوں نے ان پر الزام لگایا اور بہت سی جائیدادوں کی خبریں چلوائیں، جس پر اپوزیشن رہنماؤں بالخصوص مریم نواز شریف، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست چمکائی۔ اس طرح ہر حکومت نے سی پیک کو متنازع بنانے میں حصہ بقدر جثہ ڈالا، لیکن اب ایک بار پھر امید جاگی ہے۔ ایس آئی ایف سی کے بینر ترے نہ صرف ملک کی معیشت میں بہتری ہوگی بلکہ سی پیک کے حوالے سے بھی کام کی رفتار میں تیزی آئے گی۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایس آئی ایف سی کا اگر دھیان سی پیک کی طرف نہیں ہے تو ہونا چاہیے، بلکہ بہت سارے ممالک کو سی پیک پہ دعوت دینی چاہیے، اور جیسے پاکستان کی فوج اس کی گرانٹور تھی اس طرح گرانٹور ہونی چاہیے۔ اس تاثر کو ہمیں غلط کرنا ہوگا کہ جہاں آئی ایم ایف ہوتا ہے وہاں چینی منصوبہ نہیں چلتا۔ اس تاثر کو ہمیں فوری طور پہ غلط کرنا ہوگا، جس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے سفارتی تعلقات، ہماری خارجہ پالیسی میں ہم آزاد ہیں۔